اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہا گیا ان سے کہ ڈرو اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ہے کوئی نشانی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ خرچ کرو اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو روزی عطا کی ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے ان سے کہا کہ جو ایمان لائے ہیں، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا سکتا تھا؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات کہنے والے اے لوگو تم تو یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر وہ ایک چیخ کا جو ان کو آن کر پکڑ لے گی جبکہ واپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس چیز کی کہ ایک دوسرے کو نصیحت کر سکیں اور نہ اس چیز کی کہ وہ واپس اپنے گھروں کو پلٹ سکیں۔ محترم حضرات، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 سے 50 تک کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے کہ جو کفر کرتے ہیں، جو ان نشانیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیات میں بیان فرمائی سمجھ لینے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے ہیں، کائنات کے اندر جو حقائق اور جو دلیلیں توحید کی موجود ہیں ان دلیلوں کو باوجود اس کے کہ ان کا ذہن تسلیم کر لیتا ہے لیکن قبول نہیں کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو سامان عبرت تمہارے سامنے ہے، جو ہزاروں قسم کے نشانات تمہارے سامنے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ سے ڈرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، روز برے اعمال کے نتائج لوگوں کے سامنے آتے ہیں، گناہ کے نتیجے میں لوگ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگوں کو گناہ سے کبھی عزت اور کبھی شوکت اور شان حاصل نہیں ہوتی، نہ کوئی قوم اور نہ کوئی فرد کبھی عزت اور شوکت برائی کے نتیجے میں حاصل کر پاتا ہے۔ یہ تمہارے سامنے حالات موجود ہیں، اس سے عبرت حاصل کرو اور برائیوں سے رک جاؤ۔ اور جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے حالات کو پڑھو، تاریخ کو دیکھو کہ جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا ہے، اللہ کی باتوں کا انکار کیا ہے، کس طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور غضب کا شکار ہوئے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر یہ طے کرو اور ارادہ کرو کہ تمہیں گناہوں سے باز رہنا ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا گیا ڈرو اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس چیز سے جو گزر چکی ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ میرے محترم حضرات، اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو اس کے سامنے دو ہی چیزیں ہیں، جو گزر چکا اور جو موجود ہے، اور دونوں چیزوں کو دیکھو۔ قومیں اور افراد جو دنیا سے گزر چکے اور ان کے حالات دیکھو کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اگر گناہ کیے تھے تو اس کا نتیجہ بھگتا، یا موجودہ حالات دیکھو کہ گناہوں کے نتیجے میں، بداعمالیوں کے نتیجے میں کس طریقے کے ساتھ ذلت اور رسوائی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر یہ طے کرو کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ لعلکم ترحمون، اور فرمایا وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے جب کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچائی کو سمجھ لینے کے بعد ان کو گناہوں کو چھوڑنا پڑ جائے اور شیطان نے جو دنیا کی لذتیں ان کے سامنے رکھی ہیں ان لذتوں سے انہیں محروم ہونا پڑ جائے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، آگے فرمایا گیا اور جب ان سے کہا گیا کہ خرچ کرو اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو روزی عطا کی ہے، تو ان کافروں نے ایمان والوں سے کہا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم اسے کھلائیں کہ اللہ اگر چاہے تو اس کو کھلا سکتا تھا، جب اللہ ہی ان کو نہیں کھلا رہا تو ہم کیوں کھلائیں؟ یہ حماقت کی بات اور یہ بیوقوفی کی بات، یہ سرکشی اور نادانی کی بات یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ ان کو نہیں دے رہا تو ہم کیوں دیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ سب کو روزی دے سکتا ہے، تو اگر ان کو روزی دینا ہوتی تو خدا خود دے دیتا، کیا ضرورت ہے کہ ہم انہیں دیں؟ اس بات سے یہ بات سمجھنا مقصود ہے اور یہ بات بتانا مقصود ہے کہ کفر صرف اس کی عقل ہی ہندی نہیں ہوتی، بلکہ کافر کی اخلاقی حس بھی مر جاتی ہے، کافر کا اخلاق بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ خدا کے بارے میں صحیح غور و فکر کرے، صرف اس سے محرومی نہیں ہوتی بلکہ خلق خدا کے ساتھ ہمدردی بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے، سچائی کا جواب الٹے الفاظ سے دیتا ہے، اپنی گمراہی کو اور اپنی بد اخلاقی کو وہ عجیب عجیب دلیلوں اور فلسفوں سے صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھلائی سے بھاگنے کے لیے راہ فرار اختیار کرتا ہے اور عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی سے بچنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی اگر ان کی مدد کرنی ہوتی تو خدا ہی کر دیتا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو غریب رکھا ہے، کچھ کو مالدار رکھا ہے، تاکہ غریبوں کی غربت اور مالداروں کی مالداری دونوں کے ان کے مرتبے پہنچائے، غریب اپنی غربت پر صبر کرے اور مالدار غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا۔ اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ خرچ کرنے والے کو ثواب ملے اور جس کو دیا جائے وہ اس کا احسان مند ہو جو دے رہا ہے، کیونکہ انسانوں کا باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا یہ نظام جو پوری دنیا کے اندر قائم ہے، یہ جب ہی قائم رہ سکتا ہے کہ کسی کی کمزوری، کسی کی غربت، کسی کی بے کسی، کسی کی مجبوری کو وہ محسوس کرے جو مدد کر سکتا ہے۔ انسان ایک اخلاقی مخلوق ہے، مالدار اگر غریب کی فکر نہیں کرے گا تو اس کی انسانیت ختم ہو چکی ہے، طاقتور اگر کمزور کی فکر نہیں کرے گا تو اس کی انسانیت مر چکی ہے۔ طاقتور کو کمزور کی مدد کرنی ہوگی، مالدار کو غریب کی مدد کرنی ہوگی، یہی انسانیت ہے۔ لیکن یہ لوگ اخلاقی حس سے محروم ہو جاتے ہیں اور نہیں جانتے، لہذا کہتے ہیں کہ ہم کیوں مدد کریں ان کی جن کی خدا مدد نہیں کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بد تہذیبی کی اور بدعقلی کی اور بد اخلاقی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نظام کائنات کے اندر جو قائم کیا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا نظام ہے۔ فرمایا پھر وہ کہنے لگتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اچھا اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہمیں کرنی چاہیے، اخلاقی طور پر ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم کمزوروں کی، غریبوں کی مدد کریں، بے کسوں کی مدد کریں، مجبوروں کی مدد کریں، تو بتائیے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کے ہم سے آپ بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور تمہارے اعمال کے تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو پورا۔ اللہ فرما رہے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا جو آن کر ان کو پکڑ لے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس بات کی بھی کہ دوسرے کو نصیحت بھی کر سکیں اور نہ اس بات کی کہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے
لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو لقمہ دے رہا ہوگا محبت کے ساتھ، ایک شخص پانی پی رہا ہوگا، ایسے میں یکایک اچانک سور پھونک دیا جائے گا۔ کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی، کوئی اپنے جانور کو پانی پلا رہا تھا تو پانی پلا نہ سکے گا، ابھی پلا بھی نہ پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے کر چلے گا، لیکن لقمہ منہ میں نہیں رکھ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت آہستہ آہستہ نہیں آئے گی، بلکہ قیامت اچانک آئے گی۔ دنیا کا خاتمہ ایک دم کر دیا جائے گا، اچانک ایک زوردار آواز ہوگی اور جو جہاں ہے وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، ایک کڑاکے دار آواز ہوگی۔ پھر کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے کوئی بات بھی کہہ سکے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم يوم يخصمون، وہ انتظار نہیں کریں گے، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں سوائے ایک چیخ کا جو قیامت کی شکل میں آنے والی ہے۔ اچانک وہ ان کو پکڑ لے گی جبکہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تو ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ کسی سے اپنی بات کہہ سکیں اور نہ اپنے گھروں کو واپس کر سکیں۔ جو جہاں ہوگا وہیں پر قیامت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقائق پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا گیا ڈرو اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی جو حالات تمہارے سامنے ہیں اور جو قوموں کے گزر چکے ہیں، اور اپنے گناہ سے باز آؤ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو جب ان کے سامنے کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اعراض کر لیتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور جب ان سے کہا گیا خرچ کرو اس مال میں جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے روزی، کہنے لگے ایمان والوں سے کیا ہم اسے کھلائیں جس کو اللہ اگر چاہے تو کھلا سکتا تھا، اور جب اس نے ہی نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ فرماتا ہے انتم الا فی ضلال مبین، یہ بات کہہ کر تم یقیناً ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال مبین ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم یوم یخصمون، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا اچانک ان کو پکڑ لے گی جبکہ وہ آپس میں بات چیت اور گفتگو کر رہے ہوں گے اور جھگڑ رہے ہوں گے۔ خصومت جھگڑے کو کہتے ہیں۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، اور وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس چیز کی کہ ایک دوسرے کو کوئی نصیحت کر سکیں، کوئی بات بتا سکیں، اور نہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔